بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم عالم اسلام کے ایک عظیم سالار اور فاتح افریقہ عقبہ بن نافع کے بارے میں بیان کرنے جا رہے ہیں۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل اردو حکایات کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں تاکہ ہمارے نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ نے افریقہ کے ایک جنگل میں شہر بسانا چاہا تاکہ وہاں مسلمانوں کا لشکر قیام کر سکے۔ چنانچہ اس کے لیے جس جگہ کا انتخاب کیا گیا وہاں ہزاروں قسم کے جانور اور خونخوار درندے بسے ہوئے تھے۔ حضرت عقبہ بن نافع نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، پھر جنگل میں کھڑے ہو کر درندوں سے خطاب فرمایا کہ اے جنگل کے سانپوں اور درندوں، ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں اور یہاں رہنا چاہتے ہیں، لہذا تم یہاں سے کسی اور جنگل میں چلے جاؤ۔ اس کے بعد جو بھی ہم کو یہاں ملے گا ہم اس کو قتل کر دیں گے۔ یہ سن کر جنگل کے جانور اور درندے اپنے اپنے بچوں کو لے کر جنگل سے نکلنے لگے اور دوسری جگہ منتقل ہو گئے۔ مسلمانوں کی اس ایمانی قوت کے حیرت انگیز کرشمے نے لوگوں کو متحیر کر دیا اور بربر قوم کے بہت سے قبائل نے اس دن ایمان قبول کیا۔ ایک اور روایت ہے کہ افریقہ کے جنگلوں میں پانی ختم ہو گیا۔ لوگوں نے حضرت عقبہ بن نافع سے کہا کہ جنگلوں میں پانی ختم ہو گیا ہے، پانی نہ ملا تو تمام لشکر ہلاک ہو جائے گا۔ ہمارے ساتھ جانور خچر بھی ہیں، انہوں نے بھی پانی پینا ہے۔ حضرت عقبہ بن نافع نے 2 رکعت نماز نفل پڑھے اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ آپ نے ابھی منہ پر ہاتھ نہیں پھیرے تھے کہ دعا مکمل کریں۔ آپ کے گھوڑے نے زور سے زمین پر پاؤں مارا تو گھوڑے کے پاؤں کے نیچے سے چشمہ ابل کر باہر آ گیا۔ عقبہ بن نافع نے افریقہ میں رومنوں کے لشکر کے ساتھ وہاں کی تمام قوتوں کو فاش فاش کر کے رکھ دیا۔ افریقہ کو فتح کرنے اور ہر مخالف آنے والی قوتوں کو پسپا کرنے کے بعد آپ نے اپنا گھوڑا سمندر میں ڈال دیا اور فرمایا، اے اللہ، اگر میرے سامنے سمندر نہ ہوتا تو میں زمین کے آخری حصے تک تیری راہ میں جہاد کرتا چلا جاتا۔ عقبہ بن نافع کے اسی جملے پر علامہ اقبال نے کہا تھا، دشت تو دشت رہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔